رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من لا تحل له الصدقہ۔ ابھی تک میں نے رمضان شریف کے روزوں کے فضائل، مکروہات، مفسدات عرض کیے ہیں اور صدقہ فطر کے مسائل عرض کیے تھے۔ کن کو دے سکتے ہیں یہ عرض کیا تھا۔ آج میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کن کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، صدقہ کن کو نہیں دے سکتے۔ جن کو دینا تھا وہ عرض کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں صدقہ۔ اور 8 مصارف میں سے سب سے پہلے وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب کس کو نہیں دے سکتے؟ 3 یعنی واجبہ ہو، یعنی زکوٰۃ ہو، یا نافلہ ہو، ہدیہ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر یہ بھی خیال رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک یہ کہ صدقہ وہ مال جو محض ثواب کے لیے دیا جائے، صدقہ محض ثواب کے لیے آپ دیتے ہیں۔ ہدیہ وہ مال ہے جو کسی کے احترام اور رضا کے لیے اسے دیا جائے۔ ہدیہ اور ہے، صدقہ اور ہے۔ صدقے میں دوسرے پر رحم ہے اور ہدیے میں اس کی تعظیم ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو صدقہ نہیں دیتے، ہدیہ دیتے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہم تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو صدقہ نہیں دیتے، اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ ماں باپ کو ہدیہ دیا جائے گا، صدقہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد چند شخصوں کو زکوٰۃ وغیرہ منع ہے۔ اب جن لوگوں کو منع ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کافر، سب سے پہلے نمبر پر ہے کافر۔ کافر، ہندو، مشرک، عیسائی، یہودی، آپ ان میں سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ اکثر لوگوں نے اپنے گھروں میں ملازم رکھے ہوئے ہیں کوڑا اٹھانے کے لیے، نوکرانی وغیرہ اس طرح کے، جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں۔ ان میں سے کسی کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ موٹی سی بات ہے، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، آپ کے عقائد اور نظریات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو بندہ آپ کے رب کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کر رہا ہے، آپ کے عقائد کے ساتھ ڈائریکٹ اس کی جنگ ہے، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھلو پھولو بڑھو۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات رحم کرنے والی اللہ کی ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کوئی مجھے کہنا اللہ سے بڑا بھی رحم کرنے والا ہے، میں کہوں گا جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جو ہے نا دماغ پھرا ہوا انسان کوئی نہیں۔ اللہ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے بھائی؟ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ حضور سے زیادہ میں محبت کرنے والا ہوں، یا حضور سے زیادہ میں سمجھنے والا ہوں، اور میں کہوں گا یہ بندہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، یہ نسل انسانی میں سے بھی نہیں، مجھے شک ہوگا اس کے نسل انسانی ہونے میں سے۔ اللہ اور اس کے رسول ان سے زیادہ سیانے، ان سے زیادہ رحم کرنے والے، ان سے زیادہ احساس کرنے والے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے، گھاس پھوس کو بلا وجہ کاٹا جائے، سبزے کو بلا وجہ ضائع۔ ایک ہے گھاس پھوس کاٹنا اس لیے کہ جانور کو کھلانا ہے، وہ مجبوری ہے، لیکن ایک ہے ایویں تو مقصد ہی کوئی نہیں، جانور کو بھی نہیں کھلانا، کسی اور کام بھی نہیں آنی، ایویں کاٹ دے۔ حضور نے کہا وجہ نہیں کاٹنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ بابا سب سے زیادہ جس نے احساس کیا ہے مخلوقات کا، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اور یہ جو مصارف ہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہی بتائے ہیں۔
جس کو نہیں دینا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی حکم ہے. کافر جنگ کر رہا ہے تیرے رب کے ساتھ اور تو اس کو اپنا پیسہ دے گا. ہاں ایک صورت میں آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، اب وہ پھر ایمان لے آئے، اسلام کو پسند کر رہا ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کو پیسہ شیسہ دوں گا اور یہ مسلمان ہو جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو دینا گا. والمؤلفۃ قلوبہم میں آ جائے گا وہ، کہ اس کو پیسہ شیسہ دیا یا اس کو کہا کہ یار تو بات سن، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تیری سپورٹ ہم کریں گے، تجھے کوئی پریشانی ہوگی ہم تجھے دیں گے. اور وہ اسلام لے آتا ہے، پھر آپ اس کو دیتے ہیں، تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کہ پہلے تو اپنا انتظام کر لے. یہ یعنی اس کو اس طرف لے کے آنا، یہ ٹھیک ہے، اس ایسے بندے کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی پیسہ دیں گے وہ بے ایمان کا بے ایمان ہی رہے گا، مشرک کا مشرک ہی رہے گا، یہودی اور عیسائی کا عیسائی ہی رہے گا. میرے بابو پھر اپنا پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ جس نے ایک نماز نہیں پڑھنی، جس نے قرآن نہیں پڑھنا، جس نے کوئی نیکی نہیں کرنی، جس نے کوئی ایسا عبادت کا سلسلہ نہیں کرنا، آپ کا تو پیسہ برباد ہو گیا. آپ تو وہاں لگاؤ جہاں پہ جس بندے کو آپ کو پتہ ہو یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ قرآن بھی پڑھے گا، یہ نیکی بھی کرے گا، یہ فحاشی نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، میرا پیسہ بالکل ٹھیک جگہ پہ انویسٹ ہو رہا ہے. وہ آپ کی چیز لگی ہوئی جہاں پر آپ کو یہ آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کی نیکیاں آپ لے رہے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کرے گا اس کو فائز نہیں ملے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اس کو بھی عطا فرمائے گا. لہٰذا کافر کو کسی صورت میں نہیں دی جائے گی. غنی مسلمان، فیکٹریوں، کاروں، صاحب نصاب، ان کو زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں دیا جائے گا. بنی ہاشم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، نا 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 نا. پھر اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اپنی اولاد کو زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ ان میں سے کچھ چیز نہیں دی جائے گی. اصولی یعنی صدقہ دینے والا جن کی فرع ہے، جن کی فرع سے مراد یہ ہے ماں باپ کو، تو فرع ہے وہ اصول ہے. اصولیوں کو نہیں دی گئے، ماں باپ، اس طرح دادا دادی، نانا نانی، یہ آپ کے اصول ہیں. آپ ان میں سے، آپ ان کی اولاد، ایک اپنی اولاد، ایک آپ جن کی اولاد نہیں دی. شوہر جو ہے اس کو نہیں دی جائے گی. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ادھر نہیں ہیرا پھیری کرنی. تیسرے یہ کہ کافر ذمی کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے. وہ کافر جو ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دے کے امن میں رہتے ہیں، آپ ان کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے. ایک کافر ہوتا ہے حربی، جو جنگ کرتا ہے، جو کہتا ہے گاڑی ایسی دی تیسی، کوئی پیسہ نہیں دینا، آ جاؤ جنگ کرو ساڑھے نال تو مٹا دیں گے. ان کو تو بالکل قطعاً ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا. جو کہتے ہیں نہیں جناب ہم آپ کی مملکت میں رہیں گے، ہم اس کا جزیہ ادا کریں گے ٹیکس کی صورت میں، آپ ہم سے سالانہ ٹیکس لیں، لیکن ہمیں آپ پرسکون رہنے دیں، ہم آپ کی مملکت میں، آپ کی حکومت میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. اس کو صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے، صدقہ واجبہ اس کو نہیں دے سکتے. اگرچہ وہ بھی مسلمان فقیر کو دینا بہتر ہے جی، وہ بھی مسلمان فقیر کو دینا بہتر ہے. چونکہ زکوٰۃ نہ لے سکنے والوں کے لیے بتا دینے سے لے سکنے والوں کا پتہ خود بخود لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر جن لوگوں کا پتہ چل جائے نا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اب پتہ چل جائے گا دی کس کو جا سکتی ہے. جب پتہ لگ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو ہم نہیں دے سکتے، اب باقی سارے حقداروں کی لسٹ میں آ گئے. اب حقداروں کی لسٹ کے اندر سب سے پہلے آپ اپنا قریبی دیکھیں گے، پھر اپنے دوست احباب میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب میں بھی کوئی نہیں، آپ کے قریبیوں میں بھی، پھر جدھر مرضی دیتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے لینے والوں کا ذکر کیا گیا کہ تھوڑے ہیں. چوتھے یہ کہ ہدیے کی 3 قسمیں ہیں. نذرانہ جو چھوٹا بڑے کو دے،
عطیہ جو بڑا چھوٹے کو دے، ہدیہ جو برابر والے کو دے. ٹھیک ہو گیا؟ ہدیے کی 3 قسمیں، ایک نذرانہ، ایک عطیہ، ایک ہدیہ. نذرانہ جو چھوٹا بڑے کو دے، عطیہ جو بڑا چھوٹے کو دے، اور ہدیہ جو برابر والے کو دیا جائے. یہ 3 قسمیں. آج ایک اس حدیث کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں اگلے درس میں عرض کر دوں گا. عن انس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها. متفق علیہ. یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک کھجور پر سے گزرے تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہوگا تو میں اسے اٹھا کے کھا لیتا. راستے میں پڑی ہوئی چیز لقطہ کہلاتی ہے. راستے میں پڑی ہوئی چیز لقطہ کہلاتی. نقطہ نہیں، لام کے ساتھ، لقطہ. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو. اس کی 2 موٹی قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو معمولی ہے، جس طرح کھجور گر گئی. اب کسی کی اگر کوئی کھجور گر جائے، نہ تو وہ اس کو ڈھونڈنے آئے گا واپس، نہ وہ اس کا اعلان کروائے گا، نہ اس کو تلاش کرے گا. گر گئی بس گر گئی. ایسی چیز اٹھا کے استعمال کرنا بالکل جائز ہے. جائز ہے، بالکل جائز ہے. جس کے پیچھے نہ اعلان کروایا جائے، نہ تلاش کیا جائے، نہ اس کو ڈھونڈا جائے، یہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر کوئی قیمتی چیز گر جاتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے اس کا مالک تلاش کرے گا، اس کا مالک اس کو ڈھونڈے گا، اعلان کروائے گا، اور یہ سارے معاملات کرے گا. اب رمضان شریف ہے نا، کئی ساتھیوں کے موبائل یہاں پہ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اب وہ اٹھا کے ہم محفوظ کر لیتے ہیں، پھر جب آتے ہیں ہم ان کو پوچھ کے ان کو واپس کر دیتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نشانی بتا دو، وہ بتا دیتے ہیں جی یہ ہے جی، چلیں لے جاؤ. اب کسی کا موبائل گر گیا، پیسے گر گئے، یا اس طرح کی کوئی قیمتی چیز گر گئی، گھڑی گر گئی، پرس گر گیا، ہاں جی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تلاش کیا جائے گا. کسی کی کھجور گر گئی، کوئی ٹافی گر گئی، کوئی کیلا گر گیا، کوئی پھل گر گیا، یہ وہ چیزیں جو نہیں تلاش کی جائیں گی. بس ٹھیک ہے یار، گر گیا گر گیا. جو چیز نہ تلاش کی جائے، بے قیمتی ہو، ہلکی پھلکی ہو، تو وہ اٹھا کے استعمال کرنا بالکل جائز ہے. لیکن جو قیمتی شے ہو اس کو غصب کرنا یا اٹھا کے استعمال کرنا، یہ ڈاکہ کہلائے گا. ہاں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. باقی انشاءاللہ تفصیل اس کی میں کل مزید عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.